قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور ہر رکعت میں کریں، ہر نماز میں کریں۔ ایک آدمی قرآن جب کھولتا ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب پڑھ رہا ہے اور ابھی پہلے صفحے پر ہے۔ پہلے صفحے پر آدمی وضو کر کے ایک دم قبلہ رخ ہو کر اور جیسا بھی ہے با ادب باب لہذا قرآن پڑھ رہا ہے بھائی، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی کو اللہ نے سکھایا کہ جب تو قرآن پڑھے تو اللہ سے کیا کر؟ نماز پڑھے، اللہ سے مانگ اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے صفحے پہ ہم کو ہدایت کی دعا سکھائی گئی، اگرچہ کتاب خود ہدایت کی ہے، لیکن صرف اپنے مطالعے پر اعتماد مت کر، اللہ سے بھی مدد مانگ۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اپنے مطالعے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دین کے سلسلے میں صحیح فہم کی توفیق طلب کرتا رہے، کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ نبی ہو۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے لیے فرض نہیں تھا کہ ہر نماز میں آپ مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر انسان، ہر بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرتا رہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ اللہ نے کہا جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور بڑھاتا ہے اور انہیں ان کا تقوی، ان کا بچاؤ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ دعا سکھا کر اللہ نے ہم کو تعییناً بتایا کہ کس کی صراط، کون ہے جو اس صراط پر چلے ہیں۔ اپنے سے پہلے لوگ جو اس راستے پر چلے ہیں، اسی راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ، صراط کہتے ہیں سیدھے راستے کو، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء ہی میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہاں پر آیا انعمت علیہم، یہاں آ گیا کہ یہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ کون ہیں یہ؟ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی یہاں پر من جو ہے جنس کے لیے ہے، یعنی کہ بعض نبی، من النبیین کے نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ جس راستے پر چلے ہیں، یہ جس سبیل کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ جس نہج اور منہج پر چلے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے کے لیے یہ بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہوا ہے اور ان کے راستے پر چلنے کی اللہ نے ہم کو تلقین کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچے اور اللہ کی پناہ مانگے جن پر اللہ کا غضب ہوا، یا پھر جو علم کے بغیر گمراہ ہو گئے، جن پر غضب ہوا علم کے بعد عمل نہ کرنے کی وجہ سے، مثلا یہود، یا جو گمراہ ہو گئے بغیر علم ہی کہ انہوں نے اپنے لیے دین بنا لیا، جیسے کہ نصارہ۔ ترمذی وغیرہ کی روایت میں یا ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کی تفسیر میں یہی کہا کہ یہود و نصارہ سے مراد ہے، یہ بطور تمثیل ہے، بطور تحدید یا بطور تخصیص نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر دو بتایا، ورنہ مشرک غائب ہو گئے اس میں سے۔ مشرک کہاں ہے اس میں؟
تو یہ دو طبقے جو بتائے، حامل کتاب قوم گمراہ ہوتی ہے یا تو اپنی طرف سے کچھ بھی ایجاد کرنے کی وجہ سے، یا پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ علم کے بغیر عمل کرنا یا پھر علم کے بعد عمل نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہلاکت لاتی ہیں۔ تو بہرحال ہم کو اس بات کی تلقین ہے کہ ہم اپنے سے پہلے جو نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین گزرے ہیں ان کے مجموعی منہج کو اختیار کریں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ دیکھیے سلف میں، اہل علم میں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے،